نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم و مکرم عزیز بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں سورۃ ملک 16 نمبر آیت میں بیان فرمایا ہے اور 17 نمبر آیت میں کہ اے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیجئے اپنی امت کو، کیا آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ نہیں سنا؟ وہ کیسے؟ اَأَمِنْتُمْ، حمزہ سوالیہ، کیا بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ان یکسفا، کہ وہ دھنسا دے، بکم تمہیں، الارض زمین میں، فاذا، پس وہ ہی تمور حرکت کرنے لگے۔ اَأَمِنْتُمْ، آگے، کیا بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں پہ ہے، ان یرسل، یہ کہ بھیجے، علیکم، تم پر، حاسباً، پتھروں کی بارش، فستعلمون، پس کیسا ہے، کیف، پس تم جان لوگے، کیفا، کیسے، نذیر، میرا ڈرانا۔ سامعین اکرام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کیا کرتی تھی، اس کے علاوہ آج امت محمدیہ میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلے امتوں میں ایک گناہ پایا جاتا تو اس پر عذاب آیا جاتا تھا، تو آج امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ یہی پیغام دے رہا ہے، کیا بے خوف ہو گئے اس ذات سے، زمین میں دھنسا دے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا، پہلے جب وارننگ دے دی تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام گہرا لگا ہوا تھا کہ آپ نے یہ کراس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب آ جائے گا، آپ نے رات کے وقت نکل جانا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نکل پڑے، تو وہاں سے نکلے جب، تو پتھروں کا عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ یہیں پر کہہ رہا ہے، کیا آپ بے خوف ہو گئے ہو؟ آپ پر پتھروں کا عذاب بھیج دوں۔ پتھروں کا عذاب آپ نے نہیں سنا؟ وہ کیا گناہ کرتے تھے؟ لڑکے کے ساتھ زنا۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا، مجھے مہمانوں کے، جب فرشتے آئے تھے نا، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کرو، میرے بیٹیاں ہیں آپ کے پاس۔ انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے ہمیں ان کا شوق نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہمیں کس چیز کا شوق ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا مجھے رسوا نہ کریں۔ اس کے بعد کیا آپ بے خوف ہو گئے؟ آج امت محمدیہ میں دھڑ دھڑ یہ گناہ پایا جاتا ہے، معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے واقعات حضرت لوط علیہ السلام کا، پھر سورۃ ملک میں بتا رہا ہے، آپ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ بے خوف ہو گئے ہو۔ بے خوف میں نہیں، آپ میں ڈر ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو اس ذات سے ڈر نہیں لگتا جس نے پتھروں کی بارش بھیجی تھی اور اس میں زمین میں ان کو دھنسا دیا تھا، نیچے والا حصہ اوپر اور والا نیچے حصہ چلا گیا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ ڈرنا چھوڑ، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ پر وہ عذاب آ جائے؟ آپ پر بھی عذاب وہ آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بے خوف نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ڈر لگنا چاہیے ہمیں بھی۔ کیا ہم
وہی کام کر نکلیں تو اسی وقت ہمارا جو دل چل رہا ہے، پریشر مار رہا ہے، تو زندگی چل رہی ہے، 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے، اسی وقت آپ کو موت آ جائے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو کس حالت میں فوت ہوگا نا، اسی حالت میں کھڑا ہوگا۔ آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اگلے جہاں کھڑے ہو جائیں تو پھر سامعین کرام پہلے سوچ لیا کریں، پہلے انجام سوچا کریں پھر گناہ، اور اس کے بعد جو گناہ کرتے ہیں یہ بھی دیکھا کریں زمین کس کی ہے۔ اگر اللہ گناہ کرنے کا ارادہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی زمین سے ہٹ کر کریں گناہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پر دیا ہے، اگر زمین حرکت کرنے لگ جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ دھنسا دے، آسمانوں پہ ہے جو، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے، کبیرہ گناہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔